فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو جب نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا تو آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے خفیہ طور پر اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوست احباب کو دین کی دعوت دینی شروع کی تھی۔ دین اسلام کی دعوت کے 3 دور ہیں، تو یہ پہلا دور تھا خفیہ طور پر، جو اپنے قریبی دوست احباب تھے، جو رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، ان کو جو ہے خفیہ طور پر حضور علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو اب آقا علیہ السلام نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش مکہ کو بلایا اعلان کر کے، تو جب قریش وہاں پہ جمع ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ یہ دوسرا دور تھا۔ اس کے بعد یہ تیسرا دور شروع ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، ان کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ وہ آپ کو ملامت کریں گے، آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، سازشیں کریں گے، ستائیں گے، جو بھی کریں حبیب آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے آپ نے اس کو اعلانیہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تبلیغ اسلام اعلانیہ شروع کی، اور پھر جو حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم ہوا وہ بھی سیرت کی کتابیں گواہ ہیں۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ جو بھی حضور علیہ السلام پر ایمان لاتا ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اس پر گواہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اور آپ علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اوپر ظلم و ستم سہتے رہے، مگر انہوں نے اسلام کا دامن، اسلام کی خدمت نہیں چھوڑی۔